دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف ابن ذی یزن ان کی جو روایت اور بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق، اس کا بیان چل رہا ہے۔ بادشاہ سیف ابن ذی یزن نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق جو پیشین گوئیاں اور بشارتیں ذکر کی، انہی کا بیان ابھی چل رہا ہے۔ جب اجمالاً سیف ابن ذی یزن نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش کی جانب اشارہ کیا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو دعا دی اور یہ بھی کہا کہ اگر بادشاہ کی ہیبت اور اس کا اجلال مانے نہ ہوتا تو میں کچھ اور چیز پوچھتا جس سے میری خوشی اور بڑھ جاتی۔ یہ انہوں نے اپنے دل میں سوچا، مگر بادشاہ نے خود ہی آگے کچھ اور بھی وضاحت کی اپنے آپ، ان کے کہے بغیر، اور پھر ان کے کہنے پر کچھ اور مزید وضاحت کی۔ اس کا بیان آتا ہے یہاں سے، دیکھیں۔ قال ابن ذی یزن، بادشاہ سیف ابن ذی یزن نے کہا، ھذا حینہ الذی یولد فیہ او قد ولد۔ حین کہتے ہیں وقت کو، جمع اس کی احیان آتی ہے۔ ولدا یلد ولادتن، ولادتن اس کا معنی آتا ہے جننا، پیدا کرنا۔ ھذا حینہ الذی یولد فیہ او قد ولد، یہی وہ وقت ہے جس میں وہ پیدا کیے جائیں گے یا پیدا کر دیے گئے ہیں۔ وَاسْمُهُ محمد، اور ان کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یموت ابوہ و امہ، ان کے والد اور والدہ انتقال کر جائیں گے۔ وَيُكَفِّلُهُ جَدُّهُ وَعَمُّهُ، اور ان کی پرورش ان کے دادا اور چچا کریں گے۔ کفلا یکفلو، تکفیل مانے آتا ہے پرورش کرنا۔ جد دادا اجداد آتی ہے اس کی، اور امن مانے آتا ہے چچا، اس کی جمع اعمام آتی ہے۔ وَيُكَفِّلُهُ جَدُّهُ وَعَمُّهُ، اور ان کی پرورش ان کے دادا اور چچا کریں گے۔ وَوَلَدْنَاهُ مِرَارًا، اور ہم ان کو بارہا جن چکے ہیں۔ اب سیف ابن ذی یزن کے اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ ہم ان کو بارہا جن چکے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پردادی یعنی حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیہ تھیں، وہ سیف ابن ذی یزن کے قبیلے سے تھیں، اور ان کا قبیلہ یہی سیف ابن ذی یزن والا تھا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ رحم اور پاکیزہ صلبوں میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے والد اور میری والدہ سے پیدا کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ، سرکار کا نور، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد تک جتنے بھی سرکار کے اجداد ہیں، ان سب کی پیشانیوں میں رہا، ان سب کی پشتوں میں رہا۔ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ تک جتنی جدات ہیں سرکار کی، ان سب کی سینوں میں رہا، ان سب کے اندر سرکار کا نور رہا۔ اور ہر وہ بچہ جو اس نسل کا پیدا ہوتا تو اس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس نور کی نورانیت ہوتی، جو سرکار کے اجداد یا جداد بننے والے تھے وہ۔ تو اس لیے کہا سیف ابن ذی یزن نے کہ ہم ان کو بارہا جن چکے ہیں، یعنی ہماری نسل میں بارہا ان کا نور الگ الگ لوگوں کے ذریعے منتقل ہوتا رہا ہے۔ یہ مطلب ہے سیف ابن ذی یزن کے اس قول کا۔ وَوَلَدْنَاهُ مِرَارًا، اور ہم ان کو بارہا جن چکے ہیں۔ وَاللَّهِ بَعِثُهُ جِہَارًا، اور اللہ ان کو علی الاعلان مبعوث فرمائے گا۔ جہار کہتے ہیں اعلانیہ طور پر،
واللہ واعثہ جہارا، اور اللہ ان کو علی الاعلان مبعوث فرمائے گا۔ وجاعل لہ منا انصارا، انصار یہ ناصر کی جمع ہے، مانے مددگار۔ وجاعل لہ منا انصارا، اور ہم میں سے ان کے مددگار بنائے گا۔ یعز بہم اولیاءہ ویذل بہم اعداءہ، کہ جن کے ذریعے ان کے محبوبین کو اللہ غلبہ اور عزت دے گا، اور ان کے ذریعے ان کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ وَيَضْرِبُ بِهِمُ النَّاسَ عَنْ عِرْضٍ، عَنْ عَرْضٍ، عرض کہتے ہیں جانب کو، کنارے کو، اور ضرب یضرب اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں مختلف سلوں سے۔ اس کا معنی آتا ہے گردن مارنا، چلنا، کسی کو مطلقاً مارنا، مثال بیان کرنا، تیرنا پانی میں، بہت سارے معنی آتے ہیں، یہاں یہ قتل کے معنی میں۔ وَيَضْرِبُ بِهِمُ النَّاسَ عَنْ عَرْضٍ، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ایک جانب سے مارے گا۔ وَيَسْتَبِيحُ بِهِمْ كَرَائِمَ الْأَرْضِ، کرائم یہ کریمتن کی جمع ہے، معنی سردار اور بادشاہ۔ اور استباح استبوی ہو استباحتن معنی آتا ہے کسی کو تلف کرنا، ہلاک اور تباہ کرنا، اور ان کے ذریعے زمین کے دنیاوی بادشاہوں کو ہلاک اور تباہ کرے گا۔ وَيُكَسِّرُ الْأَوْثَانَ، وَيُكَسِّرُ الْأَوْثَانَ، اور وہ بتوں کو توڑیں گے۔ کسرہ یکسرو کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف ہے، اور چاہیں تو آپ جتنے پچھلے سیکے گزرے ان سب کی ضمیر سرکار کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ وَيُكَسِّرُ الْأَوْثَانَ، اور وہ نبی بتوں کو توڑیں گے، وہ آسان وسن کی جمع ہے یہ۔ وَيَخْمُدُ النِّيرَانَ، اور آگوں کو بجھا دیں گے، نار کی جمع نیران۔ وَيَعْبُدُ الرحمن، اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَيَدْحَرُ الشیطان، اور شیطان کو دھتکاریں گے۔ دحرا یدحر دحورا، دھتکارنا، اور شیطان کو دھتکار دیں گے۔ قولہ فصل، ان کا قول قول فیصل ہوگا۔ وحکمہ عدل، اور ان کا حکم سراپا انصاف ہوگا۔ یامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں گے۔ ویفعلہ، اور خود بھی اس کو کریں گے۔ وینہا عن المنکر، برائی سے روکیں گے۔ ویبطلہ، اور برائی کو خود باطل بھی فرمائیں گے۔ فقال عبد المطلب، تو یہ سب سننے کے بعد حضرت عبد المطلب نے فرمایا، عزا جدو کا، وعلا کعبو کا، ودعما ملکو کا، وطالا عمرو کا، یہ چاروں جملے دعائیہ ہیں۔ ماضی جب مقام دعا میں ہو تو وہ جملہ انشائیہ کا فائدہ دیتا ہے، یعنی بعض جگہ ماضی مضارع کے معنی میں ہوتا ہے نا، تو انہی میں سے ایک مقام دعا ہے۔ مقام دعا میں ماضی کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، مضارع کے معنی میں ہوتا ہے، اور وہ جملہ خبریہ نہیں ہوتا ہے بلکہ انشائیہ بنتا ہے۔ عزا جدو کا، جد کہتے ہیں کوشش کو، عزا یعزو غالب آنا، عزت پانا، دونوں معنی آتا ہے۔ تو عزا جدو کا، بادشاہ تمہاری کوشش غالب رہے۔ وعلا کعب کا، علا یعلو علوباً بلند ہونا، کعب کہتے ہیں بلندی کو، شان کو۔ وعلا کعب کا، اور تمہاری شان بلند ہو۔ ودام ملکوں کا، تمہاری بادشاہت ہمیشہ رہے۔ وطال عمر کا، اور تمہاری عمر طویل ہو، لمبی ہو۔ فہذا نجاری، یہ تو میرا ہی نسب ہے، جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ تو میرا ہی حسب و نسب ہے، یہ تو میرے ہی ساتھ ہے۔ نجار کہتے ہیں نسب کو۔ فہادہ نجاری، تو یہ میرا ہی نسب ہے۔ فہل الملک سارا لی بے افصاحن فقد اوضح لی بعد الافصاح، سارا یسیرو سیرن مانے آتا ہے چلنا، افصا افصحا یفصح افصاحن مانے آتا ہے وضاحت کرنا، روشن کرنا۔ اوضح یوضح ایضاحن، اس کا معنی بھی آتا ہے وضاحت کرنا، روشن کرنا، واضح کرنا، ظاہر کرنا، یہ سب چیز معنی آتے ہیں اس کے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تمہاری کوشش غالب رہے، تمہاری شان بلند ہو، تمہارا ملک ہمیشہ رہے، تمہاری عمر طویل ہو، یہ تو میرا ہی نسب ہے۔ فہل الملک سارا لی بے افصاحن، تو کیا بادشاہ میرے لیے چل سکتے ہیں بے افصاحن اور وضاحت کا راستہ؟ فقد اوضح لی بعد الایضاح، کیونکہ انہوں نے میرے لیے تھوڑی سی مختصر سی وضاحت کی ہے، یعنی یہ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ اور تفصیل کریں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔
فہل الملک و سار علی بعفسائن فقد اوضح لی بعض الایضاح، تو کیا بادشاہ میرے لیے مزید تفصیل کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے لیے کچھ ہی وضاحت فرمائی ہے۔ فقال ابن ذی یزن، تو اس بادشاہ سیف ابن ذی یزن نے کہا، اب مزید تفصیل کرتے ہیں، کیا کہا؟ والبیت ذی الحجب والعلامات علی النقب انک یا عبد المطلب لجدہ غیر کذب۔ تو بادشاہ سیف ابن ذی یزن نے کہا والبیت ذی الحجب، حجب یہ حجاب کی جمع ہے، مانے غلاف اور پردے، علامات علامتن کی جمع ہے، مانے نشان، نقب کہتے ہیں پہاڑی راستے کو۔ تو بادشاہ سیف ابن ذی یزن نے کہا کہ غلافوں والے گھر کی قسم اور پہاڑی راستے پر جو علامتیں ہیں ان کی قسم، بے شک اے عبد المطلب تم بلا شبہ اس کے دادا ہو، غیر و کذب، جھوٹ نہیں ہے یہ بات، یقیناً تم اس کے دادا ہو۔ فقر عبد المطلب ساجدا، خر یخر خرورا، اس کا معنی آتا ہے گرنا، تو حضرت عبد المطلب سجدے میں گر گئے۔ فقال ارفع راسک، تو بادشاہ نے کہا ارفع راسک، عبد المطلب اپنے سر کو اٹھاؤ، سلجا صدرک وعلا امرک، تمہارا سینہ ٹھنڈا رہے اور تمہارا معاملہ بلند ہو۔ سلجا یسلج تثلیج، اس کا معنی ہے گرم ٹھنڈا ہونا، صدر معنی سینہ جمع صدور آتی ہے، اعلی یعلو میں نے بتا دیا اس کا معنی بلند ہونا۔ کہا کہ اپنے سر کو اٹھاؤ، تمہارا سینہ ٹھنڈا رہے اور تمہارا معاملہ بلند ہو۔ فہل احسست شیئا مما ذکرت لک، تو کیا تم نے کچھ محسوس کیا ان چیزوں میں سے جو میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی ہیں، اتنی سی ذکر کی، تم نے کچھ محسوس کیا؟ فقال ایھا الملک، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے بادشاہ، کان لی ابن، میرا ایک بیٹا تھا، وکنت بہ معجبا، جس پر میں بہت مہربان اور کرم فرما تھا، وعلیہ رفیقا، اس پر بہت نرم تھا، فزوجتہ کریمۃ من کرائم قومہ آمنہ بنت وہب، تو میں نے اس کا نکاح کر دیا اس کی قوم کی شریف عورتوں میں سے ایک شریف عورت آمنہ بنت وہب سے۔ فجعت بہ غلام، تو انہوں نے ایک بچے کو جنا، فجعت بہ غلام، تو ایک لڑکا لے کر آئے، مطلب انہوں نے ایک بچے کو جنا، سمیتہ محمدن، جن کا نام میں نے محمد رکھا، فمات ابوہ و امہ، تو ان کے والد اور والدہ انتقال کر چکے، وکفلت انا و امہ، وکفلتہ انا و امہ، اور ان کی پرورش میں نے اور ان کے چچا نے کی ہے۔ جو بات حقیقت تھی وہ حضرت عبد المطلب نے بتا دی۔ تو اب دیکھیں حضرت عبد المطلب کے بیان میں اور بادشاہ کے بیان میں کوئی ذرا سی بھی فرق نہیں ہے۔ تو بادشاہ کی جو بشارت تھی وہ 100% بالکل ہو بہو ایسی تھی جیسی بادشاہ نے بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی آگے کیا ہوا اس کو میں کل بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔